ایک تو یوکے میں چھاپوں کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیتا ہوں. دوسرا یہ جو تازہ ایک خبر آئی ہے کہ لیبیا میں دو مقامات پر اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں. ایک میں 70 اور ایک میں 28 لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے پایا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ غیر قانونی طریقے سے مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے لیبیا کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے، لیکن پتہ نہیں ان کو کب مارا گیا. لیکن ان کی جو باڈیز ہیں وہ کالے بیگز ہیں، تھیلے ہیں، ان میں ملی ہیں. اور موسٹلی لوگ امیگرینٹس ہیں جن کو مارا گیا ہے. ان کے جسم پر جو نشانات دیکھے گئے ہیں وہ یا گولیوں کے ہیں یا پھر ان کو کسی راڑ یا سخت چیز سے مارا گیا ہے. اور یہ بیچارے جو ہے نا اب پتہ نہیں ان کی شناخت کا عمل کب شروع ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ابھی تک اپنے پیاروں کی تلاش میں تھے کہ ان کو یہ خدشہ تھا، میں پاکستان کی بات کر لیتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ، پیرنٹس ہیں، فیملیز ہیں، جن کو یہ ہر وقت خدشہ رہتا ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہمارے بیٹے جو ہے نا وہ یورپ کے لیے نکلے تھے، لیکن مہینہ ہو گیا، 4 مہینے ہو گیا، 3 مہینے ہو گیا، 2 مہینے ہو گیا، 6 مہینے ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے جو واقعات، اس طرح کے جو قبریں دریافت ہوئی ہیں ان میں ان کے پیارے بھی ہوں، کیونکہ یہ لاوارث لوگ ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جو ایک بہت منظم اور مضبوط گینگ ہے اس وقت لیبیا میں. لیبیا کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہوئے ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا وہ اس وقت جو انسانی سمگلرز کا نیٹ ورک ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ ان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے. ان کو یا تو بلیک میل کر کے یا پھر جو بھی صورتحال تھی آپس میں ایجنٹوں کا کلیش تھا تو انہاں غریباں نوں مار چھڑیا جنہاں دیاں لاشاں لبیاں نے جناب بوریاں دے وچ بند سن زمین دے وچ. دو جو ہے نا وہ مختلف شہروں میں ان کی جو باڈیز ہیں ملی گئی ہیں. 28 لوگوں کی جو باڈیز ہیں وہ ایک کرفا شہر ہے اس کا لیبیا کا، وہاں سے ملی ہیں. یہ جناب دوسری جو ایک اجتماعی قبر ملی ہے ان میں اس میں سے بھی جو باڈیز ملی ہیں یہ شہر ہے جی جکھارا. یہ جکھارا ایریا ہے، یہ بھی کافی دور ہے جو ان کا دارالحکومت تریپولی ہے وہاں سے. تو یہ دو شہر جو ہے نا اب ان میں مزید جو ہے نا سرچ جاری ہے کہ تاکہ یہاں پر کتنے لوگوں، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے. دوستو ایک چیز یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں. آج کل مت بھیجیں اللیگل طریقے سے، بڑی سختیاں ہیں. میں آپ کو پرسنل مشورہ دے رہا ہوں. پہنچنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے یورپ، اور اگر پہنچ بھی جائیں گے تو وہاں پر حکومتیں بھی ان کو ڈپورٹ کر رہی ہیں یا ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ رہی ہیں. جاب نہیں ملتی. یہ میرا پرسنل مشورہ ہے. بڑا آپ پیسے کا بھی لاس کریں گے اور اپنے بچے بھی کھو دیں گے. بالکل یہ جناب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. دیکھا دیکھی میں اپنی زندگیاں، اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ مت کریں. تو دوسری خبر جو یوکے میں اس وقت امریکہ کے بعد دوسرا بڑا آپریشن جو اللیگل امیگرینٹس کے خلاف ہے یہ یوکے میں جاری ہے. پورے یوکے کے جو ایریاز ہیں خاص طور پر کار واش اور ریسٹورنٹس، انڈین ریسٹورنٹس جن میں خواہ مالک خواہ ان کا بے شک پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا بنگالی ہے، کیونکہ موسٹلی وہاں پر انڈین ریسٹورنٹ ہی لکھا جاتا ہے. تو انڈین ریسٹورنٹس میں چھاپے مار کے اب تک درجنوں افراد کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا گیا ہے. اور جو آنرز جنہوں نے ان کو جابز دی تھی ان کو بھی جو ہے جرمانے کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انڈین ریسٹورنٹس کو. امریکہ میں بھی انڈینز کے خلاف جان بوجھ کے جو ہے نا ایک لابنگ کے تحت آپریشن کیا جا رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی انڈیا میں ڈپورٹ کیا گیا ہے جن کے پاس ویزے تھے. کیونکہ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ نا کہ ایک فوجی طیارہ C-117 جو تھا اس کا طیارہ امریکی ایئر فورس کا، وہ جناب لینڈ کیا ہے پنجاب میں. اور اس نے جناب جن لوگوں کو وہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. ایک بچی تھی جو کہہ رہی تھی رو رو کے کہ میرے پاس تو ویزا تھا، ابھی میرا ویزا ایکسپائر بھی نہیں ہوا، تو مجھے پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہاں پہ ڈپورٹ کر دیا ہے. مجھے انہوں نے پکڑا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ کہاں. اچھا اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ جتنے بھی پیسنجرز تھے ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ انڈیا جا رہے ہو. کہتی میری جن سے بھی بات ہوئی جو جہاز میں بیٹھے تھے تو وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک دوسرے کے باتیں بھی نہیں کرتے تھے. تو اس وقت پتہ چلا جب پتہ چلا کہ جہاز جو ہے نا امرتسر لینڈ کر گیا ہے. تو یوکے کے حوالے سے ابھی جو ہے نا وہ کافی ہلچل مچی ہوئی ہے. لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، جابس پہ نہیں آ رہے. امریکہ میں بھی ایسے ہیں، لوگ جاب پہ نہیں آ رہے. اور اس وقت پریشانی ان لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے جنہوں نے تھوڑے پیسے لیے نہ اللیگل لوگوں نے کام تے رکھیا سی تو ہون وہ بندے نٹ گئے نے جو بزنس مین تھے نا. کیونکہ اللیگل لوگ جو ہے نا وہ بزنس اپنے بزنس پر اگر اللیگل بندوں کو جاب دیتے ہیں تو پیسے تھوڑے دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی 12.25 جو پاؤنڈز ہے 1 گھنٹے کی سیلری ہے جو آفیشیل ہے، لیکن ان کو دیتے تھے وہ 4 5 6 پاؤنڈز 1 گھنٹے کے. تو اس لیے جو ہے نا وہ اب
امریکہ اور UK، وہاں پر لیبر جو ہے نا اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. شارٹیج یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ملتا، شارٹیج اس لیے ہو گئی ہے کہ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ سارے اس وقت انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے گھر بھی چینج کر لیے ہیں تاکہ ہماری شکایت نہ کوئی کر دے کہ جناب اتنے بھی رہتے جو 5-7 انلیگل. تو اب جناب بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. میں دیکھ رہا تھا کچھ کل بھی میں نے ایک اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی، تو کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اس بات کی تائید کیا جو UK میں تھے. انہوں نے کہا جی واقعی ایسے ہی آج کل UK میں جاب حاصل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور اگر جاب کہیں ملتی بھی ہے تو کام زیادہ ہوتا ہے، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو سچویشن اس وقت پھیلی ہوئی ہے نا UK، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں، وہ اس چیز کا علام ہے کہ آپ اگر ابھی ان دنوں میں وہاں جائیں گے تو سمجھ لیں کہ یا تو آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے اگر اسٹڈی ویزے پہ بھی آپ جاتے ہیں، تو یا پھر وہاں بھوکے مرنے تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پر حالات جو ہے نا وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر ان دنوں ٹریول کیا جائے. اچھا، اس طرح کی جب میں بات کرتا ہوں نا کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ ہی ٹور کے سانو کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے. بھائی آپ کو روک نہیں رہا، نہ میرے کہنے سے آپ رک سکتے ہیں اور نہ ہی میرے کہنے پہ آپ جائیں گے. یہ میں تو ریئلٹی بتا رہا ہوں بالکل ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ میں کسی کو روکنے والا کون ہوتا ہوں. اگر آپ نے جانا ہے تو آپ تو اپنے پیرنٹس کی نہیں مانیں گے جو انلیگل طور پر جاتے ہیں، یہ تو ماں باپ کی نہیں مانتے. ماں نو آتے ہیں کہ گھروں چھڑ دیاں گا میں تیرا، مینوں نہیں تے باہر کل. تو اس لیے یہ ریالٹی بتانا ہوتا ہے. اگر میں کہوں گا کہ جناب آ جاؤ سارے ڈنگر ویچو، ویلیاں ویچو، کوٹھے ویچ دیو تے باہر آ جاؤ تے پتیاں نہ جناب لگے نے ڈالر پاؤنڈ کماؤ، وہ ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آج کل بہت حالات خراب ہیں. بالکل آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، کیونکہ نہ تو ہم ایجنٹ ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کوئی کہ آپ ہمارے ذریعے کوئی کام کریں، بالکل نہیں ہے. اگر ہم نے آپ کو کوئی لارا دینا ہوتا یا آپ کو مس گائڈ کرنا ہوتا تو ہم نیچے نمبر بھی ضرور دیتے، کہتے کہ جی اگر آپ کو ہماری سروسز چاہیے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. کبھی نہیں دیا، کیونکہ ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے. آپ کی حق حلال کی کمائی اگر ہم کسی طریقے سے بھی آپ سے یا کوئی بندہ بھی آپ سے دھوکہ دہی سے لیتا ہے تو وہ حرام کھلاتا ہے بچوں کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انفارمیشن دینی چاہیے سیدھی سادھی ٹرو، کسی کو اچھی لگے بری لگے. کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں 24 گھنٹے تعریفیں کہ باہر دی زندگی کیا بات ہے جناب، آ جاؤ تو موجہ ہی موجہ. کچھ لوگ اگر اس طرح کی ویڈیو بنائے تو پھر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھاجی کیوں لوگ مس گائڈ کرتے ہو، یہ تو بڑی مصیبت ہے، تسی کہہ رہے ہو آ جاؤ آ جاؤ. اور اگر یہ ویڈیو بنائیں کہ جناب باہر جو ہے نا حالات خراب ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھو جی آپ ہی ٹور کے سانو کہتے ہیں خلاف نے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.